تو عمران خان نے میرے سامنے کہا کہ یہ ان کو تم دو، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. عمران خان جیسے ہی چھوٹے چھوٹے عمران خان بہت سارے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ باقاعدہ مجھے بلاک کرتے ہیں کہ اس کا گلا گھونٹ دیں، اس لیے فیشسٹ ہے. میں کو کہتا ہوں یہ کہتے ہیں نا جی ہمارا تو فیشزم ہو رہا ہے. جتنا فیشزم اسامہ یہ کر رہے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، یہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، فوج گالم گلوچ کرتے ہیں، لوگوں کو رپورٹ کرتے ہیں، ان کو بلاک کرتے ہیں، تو یہ زبان بندی ہے نا. تو میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہوا ہے، یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے کہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جو بھی میرے خلاف یا میری فیملی کے خلاف بات کرے، یہ نہیں کہہ رہا کہ گالی نکالے، بات کرے ہمارے خلاف، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا. کچھ پاور میں جو ہیں وہ تو یہ تو نہیں ہے نا، نہ نون لیگ ہے نہ پیپلز پارٹی ہے. اس کے خلاف بولنا ہوتا ہے. جس طرح خان صاحب نے بھی اگر اپنی جگہ بنائی تو یہی تھا کہ یہ دو پارٹیز ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، اور اس کو وہ بلڈ کرتے رہتے ہیں کہ ایک آلٹرنیٹ طور پہ. تو آپ کا پری ڈومیننٹلی اگر خان صاحب کی طرف جاتا ہے، اب تو ان کے پاس گورنمنٹ نہیں ہے. یہ ان کے نہیں ہے. دیکھو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ کوئی ملک کون چلا رہا ہے، تو ملک چلانے کے دو بڑے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس میں آپ کو پتہ جاتا ہے کہ کون چلا رہا ہے. ایک اکنامک ڈیسیجن کون کر رہا ہے، اور دوسرے فارن پالیسی کے ڈیسیجن کون کر رہا ہے. جیسے یہ لوہے کا کام کرتے تھے، پھر یہ کنسٹرکشن میں بھی تھے. اس لیے دیکھیں ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. اب بلاول بھٹو کا کیا رول ہے اس پورے ملک کے اندر؟ اس کا کیا رول ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی اس وقت بھی اینٹی ہے جو طاقتور اینٹی ہے، اور صرف اس لیے کیونکہ بیانیہ اس کا چلتا ہے، تو وہ عمران خان ہے. ہوا کہ اینکر آپ کے گھر بیٹھا ہوا اور آپ کہہ رہے اٹھ نکل یہاں سے، نکل یہاں سے. عمران خان نے تو میرا نہیں خیال آپ کے بارے میں کوئی جملہ یا کم از کم سوشل ڈیجیٹل میڈیا پر کہا ہو یا کوئی بات کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے. میں کیونکہ ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کوئی لفظ بولا ایسا کہ عمران خان کو یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو ایسے کہتے ہیں، وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کا. فحش گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں میرے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ. میں بتا ہی رہا ہوں کہ ان کو باقاعدہ انسٹرکشنز جاتی تھی اس آدمی کو نہیں چھوڑنا. آپ جو مرضی مجھے کہیں، آپ مجھے مطلب برے سے برے سخت الفاظ بولیں، یہ جو فوج گالم گلوچ ہے نا، یہ میں نہیں برداشت کرتا. میں خبردار جو تم نے بکواس کی، اور وہ سوچتا کہ یار میں سارے پنجابی تو نہیں کرتے، لیکن پنجاب میں یہ زیادہ ہے. لیکن آج تک یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک بھی ایسا سخت لفظ نہیں ہے جو عمران خان نے پہلے باقیوں کے بارے میں نہ بولا ہو. وہ میرے بارے میں تو نہیں بولے گا، ظاہری بات ہے جس دن وہ بولے گا میں ایک دم اسٹیچر بڑا ہو جائے گا. عمران خان کے میرے بارے میں بات کر دے ڈائریکٹ ہو جائے گا، وہ کنیکٹ ہو جائے، اور وہ میں ایک دم بڑا ہو جاؤں گا، وہ کرے گا نہیں. میں نے کہا تھا شہباز شریف شرم کرو جب پیٹرول کی قیمت بڑھ. لیڈر آپ کو نہیں کنفرنٹ کر رہا یا نہیں کہہ رہا، تو جب اس کے فالوور آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کوئی جب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ آپ کو پھر ظاہر تنقید کرتے ہیں، آپ خان صاحب کے بارے میں اس طرح کہہ دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں، تو آپ کیوں ضرورت سمجھتے ہیں ان کو جواب دینا، یا آپ کو پھر خان صاحب کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، ان کو اور غصہ چڑھتا ہے کہ بھائی آپ خان صاحب کریں. وہ عمران خان نے تو میرا نہیں خیال آپ کے بارے میں کوئی جملہ یا کم از کم سوشل ڈیجیٹل میڈیا پر کہا ہو یا کوئی بات کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے گھر میں نا عمران خان کی جو بیگم صاحب ہیں بشرا بی بی، انہوں نے میرے گھر فون کروایا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں کہ یہ نا عمران خان کو یہ کوئی عجیب سی انہوں نے بات کی، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، زیادہ کرٹیسائز نہ کیا کریں اس کے خلاف. نہیں، انہوں نے ایک بات ایسی کی جو کہ ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. اس نے مجھے خود کہا ایک دن، اس نے کہا جواد بھائی ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم لوگوں نے کچھ اس طرح کی چیزیں کی آپ کے ساتھ، تو میں اس کے لیے میں نادم ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ ان کو باقاعدہ انسٹرکشن جاتی تھی اس آدمی کو نہیں چھوڑنا. فوج گالم گلوچ جو ہے نا، وہ ایک واحد چیز ہے میرے پہ یا میرے خاندان پہ کی جائے جس کو میں ذاتی طور پہ لیتا ہوں، اور کسی چیز کو نہیں لیتا. یہ جو فوج گالم گلوچ ہے نا، یہ میں نہیں برداشت کرتا. باقی صوبوں میں نہیں ہے. یہ لوگ ایک دوسرے کو نا گالیاں نکالتے ہیں اور مذاق میں نکالتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا. اور میں اس کو بہت بڑی بغیرتی سمجھتا ہوں. یہ پنجابیوں کو میں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کے پوڈ کاسٹ سے جو اس طرح کرتے ہیں سارے، نہیں ان پر میں سارے پنجابی تو نہیں کرتے، لیکن پنجاب میں یہ زیادہ ہے. ہمیں ماننا چاہیے کہ ادھر نہ وہ کر کے نا تو دوسرا بھی اثر ہوتا ہے. تو میں نے نا یہ ہمیشہ ڈسکریج بھی کیا ہے. اس پہ باقاعدہ میری ہاتھا پائی ہوئی ہے لائف میں. اس کو کیا ہو گیا، تو اپنا نیچر ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ شروع کی نا، تو اس کے بعد میں نے کہا نہیں یار یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. اب یہ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے میرے خلاف باقاعدہ ایک محاذ بنا لیا، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں تو کرٹیسائز کرتا ہوں صرف. پھر میں نے زیادہ وہ بولنا شروع کیا. لیکن آج تک یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک بھی ایسا سخت لفظ نہیں ہے جو عمران خان نے پہلے باقیوں کے بارے میں نہ بولا ہو. وہ میرے بارے میں تو نہیں بولے گا، ظاہری بات ہے جس دن وہ بولے گا میں ایک دم اسٹیچر بڑا ہو جائے گا. عمران خان کہ میرے بارے میں بات کر دے، ڈائریکٹ ہو جائے گا. اچھا وہ کنیکٹ ہو جائے، اور وہ میں ایک دم بڑا ہو جاؤں گا، وہ کرے گا نہیں. بشرا بی بی جب جیل سے باہر تھیں وہ، اور یہ ایک اور بندہ ہے اس کا جبران الیاس، یہ سارے شامل ہیں. اور یہ ان کو کہیں میرے پہ کیس کریں آگے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. یہ سارے لگے ہوئے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں، بلاک کرتے ہیں. پتہ آپ کو پتہ ہے نا، ایون یوٹیوب پہ بھی، حالانکہ یوٹیوب ایک بالکل فرق چیز ہے، جس میں آپ کا ایک سبسکرائبر، آپ کا ایک لائل سبسکرائبر ہوتا ہے آپ کا، جو آپ کی بات سننا چاہتا ہے. ایون یوٹیوب کا کرائٹیریا بڑا سخت ہے، آپ ہیٹ اسپیچ نہیں کر سکتے، آپ کو بلڈ اور یہ بڑا اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ایون یوٹیوب پہ بھی نا، فیس بک وغیرہ تو چھوڑیں، یوٹیوب پہ بھی اگر آپ کسی آدمی کو جیسی اس کا بلاگ آئے اور آپ اس کے خلاف 1000 بندہ یا اس سے بھی زیادہ
ایک دم رپورٹ کا بٹن دبائے رپورٹ جی جی تو اس کی ریچ ایک دم گر کے زیرو پہ چلی جائے. وہ الگریدم کا اپنا وہ ہے, یہ روز میرے ساتھ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جواد احمد جو 90s کے دور کا سنگر ہے, آج کل وہ سیاست میں اتر چکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا مقابلہ عمران خان سے ہے, اور یہ ہر شو میں عمران خان کو برا بھلا کہتا ہے اور ایک ہی بات کہتا ہے کہ میری پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس کا مقابلہ عمران خان سے ہے. یہ کہتا ہے کہ میں عمران خان کو عوام کے دلوں سے نکال کے میں خود عوام کے دلوں میں بسوں گا. اس پر بات کرتے ہوئے آج اینکر نے اس سے تلخ خیز سوالات پوچھے. آگے سے اس نے کیا جواب دیا, آئیں پہلے ویڈیو دیکھیں, پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. روز فیس بک یہ باقاعدہ مجھے بلاک کرتے ہیں کہ اس کا گلا گھونٹ دیں, اس لیے فیشسٹ ہے. میں کو کہتا ہوں یہ کہتے ہیں نا جی ہمارا تو فیشزم ہو رہا ہے. جتنا فیشزم اسامہ یہ کر رہے ہیں نا لوگوں کے ساتھ, یہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, فوج گالم گلوچ کرتے ہیں لوگوں کو, رپورٹ کی زبان بندی ہے نا, تو زبان بندی تو یہ کر رہے ہیں. اور اگر آپ ان کا ٹینیور بھی دیکھیں 3.5 سال, آج تک مجھے نون لیگ نے کچھ نہیں کہا, آج تک مجھے پیپلز پارٹی کے کسی لوگ نے کہا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو بھی میں نے بڑا ٹھیک ٹھاک کہا ہوا. ایک بار میں نے کہا تھا شہباز شریف شرم کرو, جب پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی, کبھی نون لیگ کے بندے نے نہیں جا کے کچھ نہیں کہا. یہ تو شروع ہوتے اور اس کی وجہ کے پیچھے انسٹرکشن آتی ہے. میں ایک بندہ ہے مانی, تو میں بیٹھا ہوا تھا بنی گالا میں, تو عمران خان نے میرے سامنے کہا کہ یہ ان کو تن دو, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا. اچھا پھر میں نے ایک یوٹیوب پہ دیکھا کہ آپ تو اس میں شاید نہیں جاتے تھے, لیکن بہت سے لوگ جو اسلام آباد کے یوٹیوبر تھے ان کو عمران خان اپنے سامنے بٹھا لیتا تھا, جو آج تک اس کے ساتھ ایسے لگے ہوئے ہیں کہ بس وہ مطلب لگتا ہے کہ جیسے عمران خان جیسے ہی چھوٹے چھوٹے عمران خان بہت سارے پیدا ہوئے ہیں, تو وہ ان کو بٹھا لیتا تھا. تو میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہوا ہے, یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے کہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جو بھی میرے خلاف یا میری فیملی کے خلاف بات کرے, یہ نہیں کہہ رہا کہ گالی نکالے, بات کرے ہمارے خلاف, اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا. تو میں پھر اس کو ریٹیلیٹ کرتا ہوں, کیونکہ اس سے مجھے سیاست میں مجھے اپنی عزت بنانے کے لیے یہ کرنا پڑ جاتا ہے. آپ بھی ہوگے تو آپ کو کرنا پڑے گا. آپ اگر عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح جرنلزم میں ہوتا ہے, جو پاور میں ہے نا اس کے خلاف بولنا ہوتا ہے. جس طرح خان صاحب نے بھی اگر اپنی جگہ بنائی تو یہی تھا کہ یہ 2 پارٹیز ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, اور اس کو وہ بلڈ کرتے رہتے ہیں کہ ایک آلٹرنیٹ طور پہ. تو آپ کا پری ڈومیننٹلی اگر خان صاحب کی طرف جاتا ہے, اب تو ان کے پاس گورنمنٹ نہیں ہے, 4 سال ہو گئے ہیں, تو ایز اے پولیٹیشین ڈونٹ یو فیل کہ جو پاور میں ہو اس کو آپ زیادہ وقت ادھر لگائیں اگر, تو شاید روم بن سکتا نہیں. وہ جو پاور میں جو ہیں وہ تو یہ تو نہیں ہے نا, نہ نون لیگ ہے نہ پیپلز پارٹی ہے. میں اب ایک آپ کو بات بتاؤں, ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے نا, جیسے ایران ہے, افغانستان کا معاملہ چل رہا ہے, پھر مطلب ایران اسرائیل اور امریکہ کا علیحدہ چل رہا ہے, سعودی عرب بھی کافی حد انوالوڈ ہے, اور بھی یو اے انوالوڈ ہے, اس کے علاوہ پھر گلف میں اور لوگ بھی انوالوڈ ہیں. اس میں جتنی پالیسی اس وقت بن رہی ہے, جتنے ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ڈیسیجن ہیں, یہ ان کے نہیں ہیں. دیکھو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ کوئی ملک کون چلا رہا ہے, تو ملک چلانے کے 2 بڑے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون چلا رہا ہے. ایک اکنامک ڈیسیجن کون کر رہا ہے, اور دوسرے فارن پالیسی کے ڈیسیجن کون کر رہا ہے. تو دونوں اسٹیبلشمنٹ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ جواد کہتا ہے کہ میں عمران خان کو ٹکر دوں گا اور عوام کے دلوں میں بسوں گا. اینکر نے کہا کہ تم یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے, اور دونوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی, ایک دوسرے کو مارنے لگے. اور جواد احمد کہتا ہے کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں اس مہنگائی کو ختم کروں گا. آگے سے اینکر کہنے لگا کہ تمہیں 1 سیٹ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے, تم عمران خان سے کیا مقابلہ کرو گے, وہ تو عوام کے دلوں میں بستا ہے, تم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, کیا جواد عمران خان سے مقابلہ کر لے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.